سامعین، سلام مسنون۔ ڈاکٹر آر عبدالحمید آپ سے مخاطب ہوں۔ یادگار سیریز کے تحت آج ہم ایک ایسی شخصیت کا تذکرہ کریں گے جس نے گلشن ہند کے شہر میسور، بنگلور، جے پور اور حیدرآباد ان 4 شہروں کی خوبصورتی کو اپنے دور اقتدار میں دوبالا کر دیا۔ برٹش انڈیا کے دور حکومت میں 1926 سے 1948 تک میسور، جے پور اور حیدرآباد میں دیوان کے عہدے پر یہ فائز رہے اور سیریل دیوان کی طرح چمکتے رہے۔ ایک خاندان جو ایران سے بنگلور شہر منتقل ہوا تھا، پرشین والدین کے فرزند ارجمند 1883 میں بنگلور میں ہی پیدا ہوئے اور 1959 میں بنگلور میں ہی آخری سانس لی۔ وہ ہیں امین الملک سر مرزا اسماعیل۔ سامعین، شہر بنگلور کے کننگھام روڈ کے پیرلل میں ایک روڈ علی اصغر روڈ کے نام سے ہم واقف ہیں، لیکن یہ علی اصغر کون ہے؟ اکثریت کو اس کا پتہ نہیں ہے۔ یہ علی اصغر امین الملک سر مرزا محمد اسماعیل کے دادا تھے، جو علی اصغر شیرازی کے نام سے مشہور تھے۔ یہ 16 سال کی عمر میں ایران سے 1824 عیسوی میں بنگلور آئے۔ ایران سے عربین گھوڑے اور پرشین گھوڑوں کی تجارت کے سلسلے میں آئے تھے۔ گھوڑوں کی تجارت کرتے کرتے علی اصغر شیرازی مہاراجہ میسور اور برٹش افسروں سے قربت حاصل کی۔ مارک کبن جو برٹش افسر تھے اور میسور کے کمشنر تھے، ان کے قریبی دوست بن گئے۔ ایران نژاد گھوڑوں اور ایرانی قالین کی تجارت کرتے تھے اور انہوں نے علی اصغر اسٹیٹ کو بھی قائم کیا، جو اس دور میں ہندوستان کی دوسری پراپرٹی ریئل اسٹیٹ گروپ مانی گئی، علی اصغر وقف اسٹیٹ۔ آغا علی اصغر کے فرزند آغا محمد قاسم شیرازی اور بہو خانم ضیا شیرازی بیگم ثنا کے ہاں ایک نور نظر کی پیدائش ہوئی۔ شہر بنگلور میں 24 اکتوبر 1883 کو، جو آگے چل کر امین الملک سر مرزا اسماعیل کے نام سے مشہور ہوئے۔ سر مرزا اسماعیل کی تعلیم 1901 عیسوی میں بچپن میں سر مرزا اسماعیل بنگلور کے سینٹ پیٹرک اسکول شولے میں داخل لیا اور بہت جلد ہی میسور کے مہاراجہ کرشنا راجہ وڈیئر فورتھ کے ساتھ پڑھنے کے لیے انتخاب کیا گیا۔ میسور کے مہاراجہ کے ساتھ صرف 9 طالب علم سینٹ اسٹارٹ فریزر کے پاس تعلیم حاصل کرتے تھے۔ آج انہی کے نام سے فریزر ٹاؤن منسوب ہے۔ 1904 میں سر مرزا اسماعیل نے بنگلور کے سینٹرل کالج سے گریجویشن پاس کیا۔ 1905 میں برٹش گورنمنٹ میں وہ اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ آف پولیس کے عہدے پر فائز ہوئے۔ 1906 میں زبیدہ بیگم شیرازی سے ان کی شادی ہوئی۔ 1907 میں فرزند ارجمند ہمایون مرزا کی پیدائش ہوئی۔ 1909 میں دختر نیک اختر شاہ تاج بیگم مرزا کی پیدائش ہوئی۔ 1911 میں گوہر تاج مرزا دختر نیک اختر کی پیدائش ہوئی۔ پیشہ 1905 میں سر مرزا اسماعیل میسور مہاراجہ فورتھ کے، جو ان کے کلاس میٹ بھی تھے، اپنے دوست کو پرائیویٹ سیکرٹری کے عہدے پر فائز کیا۔ مرزا کی لیاقت اور ان کی قابلیت پر مہاراجہ کو بہت اعتماد تھا۔ سر مرزا اسماعیل کے ساتھ سر ایم وشویشوریا بھی میسور کے انتظامیہ امور پر نظر رکھتے تھے۔ 1926 میں سر ایم وشویشوریا کی سفارش پر سر مرزا اسماعیل کو میسور کے دیوان کے عہدے پر فائز کیا گیا۔ مہاراجہ کرشنا راج وڈیئر فورتھ اور سر مرزا اسماعیل کے دیوان کے دور اقتدار کو میسور کا سنہرا دور مانا گیا اور گاندھی جی نے اسے رام راجیہ سے تشبیہ دی کہ مہاراجہ اور دیوان 2 الگ مذہب سے تعلق رکھنے کے باوجود رعایا کی فلاح و بہبودی پر بہت کام کیا ہے۔ اس دور کو میسور کے خوشحالی اور امن کا دور مانا گیا، جو بعد میں محمد علی جناح اور جواہر لال نہرو سے بھی نہ ہو سکا۔ لارڈ سانکے نے انگلینڈ کے راؤنڈ ٹیبل کانفرنس میں میسور کی حکومت کو دنیا کی سب سے بہترین حکومت قرار دیا اور دوسرے ممالک سے لوگوں کو یہاں تربیت پانے کے لیے روانہ کرتے رہے۔ سر مرزا اسماعیل دیش کے بہترین ایڈمنسٹریٹر کی حیثیت سے ابھرے اور دوسروں کے لیے ایک مثال بن گئے۔ سر مرزا اسماعیل کے کارہائے نمایاں۔ سر مرزا اسماعیل اپنی ریاست میسور سے بے حد محبت کرتے، سنسکرت زبان کی ترقی کے لیے کوشاں رہے اور کنڑا زبان کو سیاری ریاست میں لازمی قرار دیا۔
کبھی بھی سر مرزا اسماعیل فرقہ واریت اور نفرت کے پاس پھٹکنے نہ دیا اور ہمیشہ ریاست کے امن، چین، سکون اور رعایا کی خوشحالی کے لیے سرگرداں رہے۔ سر مرزا اسماعیل کے دور اقتدار میں کنڑا ساہتیہ پریشد کو اسپیشل بلڈنگ گرانٹس دیا گیا۔ میسور کے قریب کرشنا راج ساگر ڈیم کے صحن میں جو خوبصورت برنداون گارڈن جو آج ہم دیکھتے ہیں وہ انہی کی پلاننگ اور ڈیزائننگ ہے۔ اس کی خوبصورتی انہی کی سوچ اور کاوش ہے۔ شہر میسور میں میسور میڈیکل کالج کی بنیاد ڈالی، وانی ولاس ہاسپٹل، میٹرنیٹی ہاسپٹل کا قیام ہوا اور شہر میسور کی خوبصورتی کو پارکوں میں اور وسیع راستوں سے آراستہ کر کے شہر کی خوبصورتی کو دوبالا کر دیا۔ شہر بنگلور میں پٹنا چٹی ٹاؤن ہال جو سٹی مارکیٹ کے پاس آج ہم جو دیکھ رہے ہیں، اس کی ڈیزائننگ اور پلاننگ بھی سر مرزا اسماعیل کا ہی تھا۔ شہر بنگلور کے سٹی مارکیٹ کی جامع مسجد کی بنیاد فاؤنڈیشن اسٹون بھی 1940 کو سر مرزا اسماعیل نے ہی ڈالی تھی اور تعمیری کام کا آغاز ہوا تھا۔ سر مرزا اسماعیل کے دیوان کے دور اقتدار میں ہی پہلی بار میسور کو بجلی میسر ہوئی، الیکٹریفیکیشن ہوا۔ انہوں نے شہر تک میں ہی محدود رکھنے کے بجائے قصبہ جات خریوں کو بھی اطراف و اکناف رورل الیکٹریفیکیشن کروایا اور یوں میسور دیش کی سب سے پہلی خریوں میں بجلی سے روشنی دینے کی ریاست بنی۔ سر مرزا اسماعیل کے دور اقتدار میں ہی پرائمری ایجوکیشن ایکٹ کو بنا کر نجی اسکولوں کو مالی امداد دینے کا فیصلہ کیا گیا۔ نجی اسکولوں کی تعلیم کو عام کرنے حوصلہ افزائی کی گئی۔ شہر بنگلور میں سر مرزا اسماعیل کے دور اقتدار میں ہندوستانی ایروناٹک لمیٹڈ کا قیام عمل میں آیا، HAL کا۔ سر سی وی رامن انسٹیٹیوٹ آف سائنس قائم کی گئی۔ جکور میں ایئرپورٹ کا قیام عمل میں آیا۔ کاویری کینال، ہائی لیول کینال جو اربن کینال کہا جاتا تھا، جو اب وشویشوریا کینال سے منسوب ہے، جو 490 کلومیٹر پر پھیلا ہوا ہے، میسور اور منڈیا ڈسٹرکٹ میں 1,20,000 ایکڑ زمین کی سیرابی آب پاشی کرتا ہے۔ انہی کے دور میں قیام عمل میں آیا اور آج بھی منڈیا، ملولی، ٹی نرسی پورہ، میسور کے کسان سر مرزا کے احسان مند ہیں اور انہیں یاد کیا کرتے ہیں۔ شہر بنگلور میں نیشنل انسٹیٹیوٹ آف مینٹل ہیلتھ اینڈ نیورو سرجری نمہانس کا قیام عمل میں آیا، جو دماغی بیماریوں کے علاج کے لیے ہسپتال کا قیام ہوا۔ گورنمنٹ ہاسپٹل گوری بدنور میں قیام ہوئی۔ میگان ہاسپٹل شیموگا میں اس کا قیام ہوا۔ نرسم راج ہاسپٹل بنگلور میں کولار میں قیام ہوا۔ سر مرزا اسماعیل کے دور اقتدار میں ریاست میں کارخانوں کا ایک سلسلہ قائم ہوتا گیا۔ سر مرزا اسماعیل کے دور اقتدار میں پورسلین فیکٹری بنگلور میں قائم ہوئی، گلاس فیکٹری بنگلور میں قائم ہوئی، پیپر فیکٹری بھدراوتی میں قائم ہوئی، وشویشوریا آئرن اینڈ اسٹیل لمیٹڈ فیکٹری 1930 میں بھدراوتی میں قائم ہوئی۔ منڈیا میں فرٹیلائزر فیکٹری کا قیام ہوا۔ شیموگا میں شوگر فیکٹری کا قیام ہوا۔ مہاراجہ کرشنا راج وڈیئر فورتھ کے سلور جوبلی سیلیبریشنز 25ویں حکومت کی سالگرہ کے موقع پر سر مرزا اسماعیل دیوان کے عہدے پر فائز تھے۔ جگہ جگہ ہسپتال، مندر اور ریڈنگ روم قائم کیے گئے۔ یہ ان کا سنہری دور تھا۔ رورل انڈسٹریز کو بڑھاوا دیا گیا اور ایک ٹریڈ کمشنر کو اس سلسلے میں لندن میں تقرر کیا گیا۔ اسی دور میں برٹش حکومت نے شیموگا سے تالگپے کو میٹر گیج ریلوے لائن جو اوک فالس کو جانے کے لیے قائم کی گئی۔ اس کا افتتاح بھی سر مرزا اسماعیل نے 9 نومبر 1940 کو کیا۔ کاویری ندی کے پانی کو شہر بنگلور کو لانے کے لیے بنگلور کے قریب تپگونڈنلی ٹینک کی تعمیر سر مرزا اسماعیل کے دور میں شروع ہوئی۔ سر مرزا اسماعیل کے دیوان کے دور اقتدار میں ہی پہلی بار ڈبل بس اور سٹی بس کا آغاز ہوا، جب تک صرف تانگے اور گھوڑے گاڑیوں کا رواج تھا۔ انہی کے دور میں 1927 میں بنگلور اور میسور میں آکاشوانی کا قیام ہوا۔ سر مرزا اسماعیل کے دور اقتدار میں کرشنا راج وڈیئر فورتھ کا زمانے کو خوشحالی کا زمانہ رہا، کافی ترقی ہوئی اور راجہ کو ملک کا سب سے دولت مند بادشاہ مانا گیا۔ انڈین نیشنل کانگریس کے لیڈرز مہاتما گاندھی اور جواہر لال نہرو ایک طرف، میسور کے مہاراجہ کرشنا راج وڈیئر فورتھ دوسری طرف، دونوں کو اپنے حکمت عملی سے امن و سکون سے رشتے سنبھالے۔
सर मिर्ज़ा को हमेशा रियासत के अमन की फ़िक्र दामनगीर रहती थी। 1940 ईस्वी में कृष्णराज वड़ैयर फोर्थ के इंतकाल के बाद जय चामराजेंद्र वड़ैयर के दौर में भी सर मिर्ज़ा मैसूर के दीवान रहे और चंद दिनों बाद इख्तलाफ की बुनियाद पर 1941 में दीवान के ओहदे से सुबकदोश हुए। 1942 में सर मिर्ज़ा इस्माइल जयपुर राजस्थान के दीवान की हैसियत से ओहदा संभाला। सर मिर्ज़ा के दौरे इख्तिदार में जयपुर मुल्क का सबसे खूबसूरत शहर बनकर उभरा। जयपुर प्लान्ड सिटी बनकर उभरा। हिज हाइनेस राजा मान सिंह का दौर था। वहाँ कॉलेज, हस्पताल, मेडिकल कॉलेज और यूनिवर्सिटी की तामीरात का आगाज़ हुआ। 1942 में ही सर मिर्ज़ा ने कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स पर एक कमेटी तश्कील दी। जयपुर शहर में इनकी खिदमत के अवज़ इनकी याद में सर मिर्ज़ा इस्माइल रोड एक रास्ते को मंसूब किया गया है और आज भी उन्हीं के नाम से वह रास्ता मंसूब है। सर मिर्ज़ा इस्माइल को मॉडर्न जयपुर के आर्किटेक्ट की हैसियत से माना गया। 1945 में इंडियन राइटर्स काउंसिल बैनुल अक़वामी सेमिनार, इंटरनेशनल सेमिनार पेन जयपुर में मुनक़द हुआ। इस कॉन्फ्रेंस में श्रीमती सरोजिनी नायडू और एडवर्ड मॉर्गन भी शरीक रहे। सर मिर्ज़ा इस्माइल जयपुर के दीवान के ओहदे से 1946 में सुबकदोशी के बाद भी जयपुर हुकूमत के एडवाइज़र, सलाहकार बने रहे। 1949 तक जयपुर मेडिकल एसोसिएशन की इमारत की तामीर के लिए मंजूरी दिलाने में भी सर मिर्ज़ा ही का रोल रहा। 1946 में सर मिर्ज़ा इस्माइल हैदराबाद के दीवान मुकर्रर हुए। ये दौर बहुत ही अहम दौर था, तज़ब्ज़ब का दौर था। हैदराबाद के नवाब आज़ाद हिंदुस्तान में ज़म होना नहीं चाहते थे, अपनी आज़ादी के लिए जंग करना चाहते थे। नवाब मीर उस्मान अली का दौर था। सर मिर्ज़ा इस्माइल ने अपने हिकमत अमली से अमन के साथ हिंदुस्तानी हुकूमत से नवाब साहब को समझौता करने पर आमादा कर लिया। हिंदुस्तानी हुकूमत के हामी नवाब मेहदी नवाज़ जंग, मशहूर सहाफ़ी सईदुल्लाह खां और नवाब अली यावर जंग ने सर मिर्ज़ा के इक़दाम को हैदराबाद अमन से हिंदुस्तानी हुकूमत में ज़म होने के लिए साथ दिया। इसी असना में मोहनदास करमचंद गांधी जी फौत हो गए। उनकी फौत की खबर सुनते ही हैदराबाद के नवाब निज़ाम बिफर गए और सर मिर्ज़ा इस्माइल ने दीवान के ओहदे से सुबकदोश हो गए। 1948 को निज़ाम के रवैये से तंग आकर हिंदुस्तानी हुकूमत ने पुलिस एक्शन ले ली, जिसे ऑपरेशन पोलो का नाम दिया गया। उसके बाद हैदराबाद हिंदुस्तान की रियासत बन गया। सर मिर्ज़ा इस्माइल हिंदो पाक की तकसीम के ख़िलाफ़ थे। 1945 में मोहम्मद अली जिन्ना के पाकिस्तान बनाने के इरादे से सर मिर्ज़ा ने इख्तिलाफ़ किया, पाकिस्तान आने से इनकार किया और हिंदुस्तान को ही अपना वतन माना। वह हिंदो पाक के बंटवारे के ख़िलाफ़ थे। सर मिर्ज़ा इस्माइल के एजाज़ 1922 में सर मिर्ज़ा इस्माइल OBE की हैसियत से तकर्रुर हुए। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इनकी काबिलियत को देखते हुए इन्हें 1924 में CIE के ओहदे से नवाजा। 1930 में इन्हें एजाज़ दिया गया और 1936 में इन्हें KCIE के एजाज़ से नवाजा गया। ब्रिटिश हुकूमत में 1938 में सर मिर्ज़ा को एसोसिएट कमांडर ऑफ सेंट जॉन हॉस्पिटल जेरूसलम भी मुकर्रर किया गया था। सर मिर्ज़ा अपनी ज़िंदगी की यादों को माई पब्लिक लाइफ के नाम से किताब शाया की, जो 1950 में शाया हुई। सर मिर्ज़ा इस्माइल को मैसूर से इतनी मोहब्बत थी, एक मरतबा ऑल इंडिया रेडियो में अपनी बात नशर करते हुए उन्होंने कहा था कि मैं चाहता हूं कि लोग मैसूर सैंडल साबुन से हाथ मुंह धोएं, मैसूर टॉल से पोछें, मैसूर सिल्क के पोशाकें पहनें, मैसूर के घोड़ों की सवारी करें, मैसूर का खाना खाएं या मैसूर की काफ़ी पिएं जो मैसूर के शक्कर से ही बनती है, और अपने घरों को मैसूर लैम्प से रोशन करें। वफ़ात। आखिर वो दिन भी आ गया जब सर मिर्ज़ा इस्माइल हमसे रुखसत हुए। 5 जनवरी 1959 को सर मिर्ज़ा इस्माइल 75 साल की उम्र में अपने आबाई मकान विंडसर लॉज बेंगलुरु में आखिरी सांस ली। एक रोशन दिमाग था न रहा, एक रोशन दिमाग था न रहा। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सर मिर्ज़ा इस्माइल के इंतकाल के बाद अपने हर दिल अजीज़ दीवान के दीदार के लिए हुजूम उमड़ पड़ा। दुनिया की तारीख़ में पहली बार ऐसा हुआ है कि लोगों के इसरार पर दीदार के लिए ख़बर में उतारी गई मैयत को दोबारा ऊपर लाया गया और रेत पर उनकी मैयत दीदार के लिए काफ़ी देर तक रखी गई।
جب لوگ مطمئن ہوئے تو پھر سے میت خبر میں اتاری گئی اور مدفن ہوا۔ اس بات کا انکشاف نرنجن نکام مشہور صحافی نے انجمن حدیقۃ الادب کے 137ویں سر مرزا کی یوم پیدائش کے موقع پر 24 اکتوبر کے سیمینار میں کیا۔ رب العزت سے دعا ہے کہ سر مرزا اسماعیل کی مغفرت فرمائے اور کروٹ کروٹ انہیں جنت نصیب کرے، آمین ثم آمین۔ سر مرزا اسماعیل کے خاندان سے ان کے نواسے جو شہتاج بیگم سر مرزا اسماعیل کی دختر ہیں، ان کے فرزند مرزا اکبر خلیلی 1959 میں انڈین فارن سروس کے عہدوں پر ایران، اٹلی اور آسٹریلیا کے امبیسڈر کی حیثیت سے فائز رہے اور ہندوستانی حکومت کے مڈل ایسٹرن افیئرز کے صلاح کار بھی رہے۔ 1996 میں ملازمت سے سبکدوش ہوئے۔ اکبر خلیلی کی زوجہ شاکرہ خلیلی کا 1991 میں بنگلور میں ہی مرڈر ہوا اور عدالت نے اس مرڈرر سوامی جی کو سزائے موت، پھانسی کی سزا طے کی، لیکن بعد میں لائف امپریزنمنٹ میں وہ تبدیل ہوئی ہے۔ اکبر خلیلی کی 4 بیٹیاں ہیں، زبیدہ خلیلی، صبا بکاچا، ریحانہ یاور دھالا اور عصمت خلیلی۔ اور حال میں ایکویسٹیرین فواد مرزا جو سر مرزا اسماعیل کے پوتے ہیں، جمپنگ فائنل میں ٹوکیو اولمپک میں شامل ہوئے ہیں۔ انہیں 2019 میں ارجن ایوارڈ سے نوازا گیا ہے۔ یادگار سیریز کے تحت یہ تھی میری تحقیق امین الملک سر مرزا محمد اسماعیل کی شخصیت اور کارناموں پر۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں ایک بہترین شخصیت کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ خدا حافظ۔